बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर। आज जिस मुद्दे के ऊपर मैं बात करूंगा वो G20 की 2 दिन की मीटिंग है टूरिज़म के हवाले से श्रीनगर के अंदर, और उसके क्या असरात होंगे पाकिस्तानी स्टांस के ऊपर, और पाकिस्तान को क्या लाहे अमल अख्तियार करना होगा, और इंडिया इस हवाले से इंडिया के क्या मकासद हैं, लेकिन इस हवाले से कश्मीरियों के क्या जज्बात हैं। आइए सबसे पहले डॉक्टर मुबीन शाह को सुनते हैं, जो कि श्रीनगर बेस्ड कश्मीरी लीडर हैं, और इस वक्त श्रीनगर की जेल काटने के बाद किसी तीसरे ममालिक के प्रेशर पे इंडिया ने उनको रिलीज़ किया। आजकल वो टर्की में मौजूद हैं। आइए पहले उनको सुनते हैं कि उनके जज्बात इस हवाले से क्या हैं। As a diaspora Kashmiri leader, being the vice chairman of the Kashmir Diaspora Coalition, as well as chairman of the Kashmir House Turkey, I strongly protest any G20 country which is going to participate in a supposedly tourism conference on G20 in Srinagar, Kashmir. It is highly deplorable that these countries will attend such a meeting when Kashmir is a disputed area and Kashmiris have given hundreds and thousands of martyrs for the freedom of Kashmir. एक मुज़ायक़ा ख़ेज़ ख़बर कि लेकिन मुज़ायक़ा ख़ेज़ ख़बर सुनाने से पहले मैं ये भी कहता चलूँ कि हमें कश्मीर के हवाले से हम इतनी एक एक्टिव या इतने फ़िक्रमंद नज़र नहीं आ रहे जितने हम इदारों को बदनाम करने और इदारों के दरमियान में टकराव की तरफ जा रहे हैं। मेरा ख़्याल है इसको हमें रोकना होगा। जो पाकिस्तान के फ़ॉरेन पॉलिसी इशूज़ आ रहे हैं, जो हमारे स्ट्रेटेजिक इशूज़ हैं, उस पर ध्यान देना होगा। मुज़ायक़ा ख़ेज़ ख़बर ये है कि भारत जो अपने आप को इकनॉमिक पावर कहता है, उसकी हालत ये है कि कश्मीर के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसके ऊपर दबाव डाला गया कि आप एक अपील करें, लोगों को एक लेटर निकालें, उनसे कहें कि वो G20 जो मीटिंग होगी उस रूट के ऊपर जितने घर आते हैं और जितनी दीवारें आती हैं उनको वो अपने पैसों से रंगो रोगन करके खूबसूरत बनाएं और मोदी एजेंडा को प्रोमोट करें और दुनिया को बताएं कि देखें कश्मीर बहुत ज़्यादा पीसफुल है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और कश्मीर के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो बहुत इन्वेस्टमेंट कामयाब नज़र आएगी। तो मेरा ख़्याल है कि और ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर आमिर अतर ख़ान की सिग्नेचर के साथ, जो कि 8/4/2023 को ये लेटर निकला है, जो लेटर आप स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हैं, ये लेटर निकला है। जब आपके पास पैसे नहीं हैं तो इस किस्म की हरकतें करने की ज़रूरत क्या है। और फिर कश्मीर के अंदर जो लोगों के बिजनेसेस हैं वो पहले ही तबाह हाल हैं, जो मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से, और वो बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं, और उनके ऊपर इस तरह का जो बोझ डालना है ये बड़ा मुज़ायक़ा ख़ेज़ भी है, और ये कश्मीरियों की जो आज़ादी है उसको सल्ब करने के भी मुतरादिफ़ है। आ जाते हैं G20 मीटिंग के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको ये ख़बर देता चलूँ कि इस तरह की मीटिंग अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी थी। चूँकि ये चाइना के लिए डिस्प्यूटेड एरिया है तो चाइना ने प्रोटेस्ट में वहाँ पे अपना नुमाइंदा नहीं भेजा, और ये बहुत बड़ा दचका लगा है भारत की एफ़र्ट्स को G20 के हवाले से। इसी तरह से जो G20 की टूरिज़म के हवाले से जो मीटिंग है 22 और 24 मई को, वहाँ पे भी पाकिस्तान को करना तो ये होगा कि मुस्लिम ममालिक जो G20 के अंदर शामिल हैं उनको रोकना होगा कि वो वहाँ पे न जाएं, और किस तरह से रोकें उसकी तफसीलात मैं आपको आगे देता हूँ। लेकिन भारत श्रीनगर के अंदर ये 2 दिन की मीटिंग करके क्या हासिल करना चाहता है? भारत अपने स्टांस को कश्मीर के ऊपर लेजिटिमाइज़ करना चाहता है। भारत दुनिया को ये बताना चाहता है कि कश्मीर के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पुरअमन है, लोग हमारे साथ हैं, और ये सारा एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा है जो कि पाकिस्तान कर रहा है। और यहाँ आपने आके देखा कितना खूबसूरत है, लोग हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, पुरअमन है, यहाँ पे आप लोग इन्वेस्टमेंट करें, बिज़नेस करें, और ये कश्मीर का मसला इधर वाले कश्मीर का मसला नहीं है। असल में पाकिस्तानी साइड वाला जो आज़ाद कश्मीर है या गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ पे मसला है, उसको हमें देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के लिए इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने अगर जनरल रोमेल की लैंग्वेज में ऑफेंसिव डिप्लोमेसी नहीं की या क्रिकेट की लैंग्वेज में फ्रंट फुट से नहीं खेला, तो ये पाकिस्तान की कश्मीर के ऊपर सवालिया निशान आएगा, और लिहाजा पाकिस्तान को इस वक्त अपने अंदरूनी इख्तलाफात को भुला के, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या चाहे वो इदारे हैं, सबको मिल बैठ के ये पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है
پاکستان نے اپنی فارن پالیسی کی تاریخ میں 2 ایشوز کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا، پاکستان کے اسٹریٹجک ایسٹس جو نیوکلر ایسٹس ہیں، اور دوسرا پاکستان کا جو اسٹانس ہے کشمیر کے اوپر، اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ میرا خیال ہے پاکستان کی فارن پالیسی میں کامیابی یا کنسسٹنسی ان دونوں ایشوز کے اوپر ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر اس وقت ہم نے اپنے اختلافات کی وجہ سے اسے جانے دیا تو میرا خیال ہے یہ کشمیر کا مدعا ہمیشہ کے لیے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کو اس حوالے سے گہرا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پاکستان کو کیا حکمت عملی لینی چاہیے؟ پاکستان کی حکمت عملی، پہلی بات تو نیریٹو میکنگ۔ یہ دنیا نیریٹیوز کی ہے، کوئی سچ نہیں ہوتا، کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، اور پاکستان کا جو مدعا ہے کشمیر کے اوپر وہ تو انتہائی سچ پر مبنی اور انٹرنیشنل لا کے مطابق ہماری ایک لیگل پوزیشن ہے، تو لہٰذا پاکستان کو ایفیکٹو نیریٹو میکنگ کرنی ہوگی۔ لیکن کیا نیریٹو میکنگ کرے؟ نیریٹو میکنگ یہ کرے کہ ہمارا نیریٹو یہ ہونا چاہیے، چونکہ یہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے، یونائٹڈ نیشنز کی اس کے اوپر ریزولوشنز ہیں، لہٰذا یہاں پہ کسی بھی ملک کو میٹنگ اٹینڈ کرنا یہ اس ریزولوشنز کی اور جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے چارٹر کے مطابق جو دیے گئے قوانین ہیں اس کی مخالفت ہوگی، اس کی وائلیشن ہوگی۔ تو میرا خیال ہے اس کو کلیئر کرنا ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ شملہ ایگریمنٹ کے مطابق بھارت نے اس کشمیر کے مدعے کو ڈسپیوٹیڈ قرار دیا ہوا ہے اور بائیلیٹرلزم کی اپروچ کے ذریعے اس کو حل کرنے کا وعدہ بھی کیا ہوا ہے، اس لیے تھرڈ پارٹی میڈیشن بھارت نے کبھی قبول نہیں کی، لہٰذا بھارت اپنے اس معاہدے سے پیٹھ پھیر رہا ہے اور یو ٹرن لے رہا ہے اور یونیلیٹرلی کشمیر کے مدعے کو کامپلیکسٹی کی طرف لے جا رہا ہے، اور دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے لیے یہ مسئلہ انتہائی سینسٹیو ہے اور یہ میجر ایشو ہے بٹوین 2 نیوکلر آرک رائیولز۔ تو پاکستان کو یہ کرنا ہوگا۔ تیسری طرف پاکستان کو پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کی ضرورت ہے۔ ڈسیمینیشن کے لیے پہلے میں بتاتا چلوں کہ نیریٹو کی ڈسیمینیشن کے لیے اس میں میڈیا کا رول بڑا اہم ہے، اور نیریٹو میکنگ کے اندر ایکیڈیمیا ہو، پولیٹیکل پارٹیز ہوں، تھنک ٹینک ہو، میڈیا ہو، ان کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا اور اس کی پراپر ڈسیمینیشن کرنی ہوگی، ٹارگیٹ کو ڈیفائن کرنا ہوگا اور ٹائم پیریڈ کو بھی ڈیفائن کرنا ہوگا، اور کہاں اسے ہٹ کرنا ہے اسے ہمیں کرنا ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں دوسرا جو پاکستان کے پاس انسٹرومنٹ ہے وہ ڈپلومیسی کا ہے، جسے میں کہہ رہا ہوں پرو ایکٹیو ڈپلومیسی یا آفینسو ڈپلومیسی۔ اس حوالے سے پاکستان کے جو سفارتکار ہیں پوری دنیا میں، اس کے حوالے سے کوارڈینیشن ہونی چاہیے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ سارے سفارتکاروں کو آن لائن ایک ہدایات جاری کرے، ان سے مشاورت بھی لے، اور اپنے اپنے ملکوں میں، چاہے وہ ویسٹ میں ہیں، افریقہ میں، ایشیا میں، فار ایسٹ ایشیا میں، آسٹریلیا میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں وہ، یا نارتھ امریکہ میں یا ساؤتھ امریکہ میں، جہاں پر بھی ہیں، کشمیر کے مدعے کی آواز کو اٹھانا چاہیے اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے اور اس پہ پاکستان کبھی بھی جو سری نگر کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے ٹورزم کے حوالے سے یہ ناقابل قبول ہے۔ اس حوالے سے جو G20 جو ملٹی لیٹرل فورم ہے، اس کے اندر 3 ممالک جو ہیں وہ مسلم ممالک ہیں جو OIC کے کانٹیکٹ گروپ کا حصہ بھی ہیں، اور OIC کی کانٹیکٹ گروپ نے کافی سخت ریزولوشنز پاس کی ہوئی ہیں، قراردادیں پاس کی ہوئی ہیں کشمیر کے مدعے کے اوپر، لہٰذا ان کو کنونس کرنا آسان ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ سعودی عرب کو لے لیجئے۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے 1956 سے کافی گہرے تعلقات ہیں، معاشی، عسکری، سیاسی، ثقافتی، مذہبی تعلقات ہیں، اور واحد پاکستان ہے جس کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات میں کوئی اونچ نیچ یا اختلاف ہمیں نظر نہیں آتے گہرے قسم کے، جس طرح کے ان کے اختلافات ترکی کے ساتھ رہے یا ایران کے ساتھ رہے یا کسی اور ممالک کے ساتھ رہے۔ اور چونکہ ہماری کوآپریشن سیکیورٹی کے مد کے اندر بھی ہے، اکنامک کوآپریشن بھی ہے، اور سعودی عرب نے وقتاً فوقتاً انڈیا کے ساتھ جو پاکستان کی ٹینشنز ہوتی رہی ہیں اس میں بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، چاہے وہ ابھینندن کی واپسی کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو۔ تو میرا خیال ہے سعودی عرب جو کہ ایک امپورٹنٹ نیشن ہے مسلم ورلڈ کے اندر، اسے ہمیں کنونس کرنا ہوگا کہ اس میٹنگ کے اندر وہ شرکت نہ کریں۔ ان کی ذمہ داری ہے، چونکہ وہ OIC کو بھی لیڈ کرتے ہیں، OIC کا ہیڈ کوارٹر موجود ہے سعودی عرب کے اندر، لہٰذا انہیں کنونس کرنا ہوگا کہ وہ اس پہ نہ جائیں۔ دوسری طرف ہمارے ساتھ ترکی ہے، ترکی کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب فرماتے تھے کہ there is no ifs and buts in the relationship with Turkey، لہٰذا
سائپرس کے ایشو کے اوپر ہمیشہ پاکستان نے ترکی کی سپورٹ کی ہے، اور ترکی نے ہمیشہ کشمیر کے مدعے پہ پاکستان کی سپورٹ کی ہے۔ لہٰذا ترکی کو کنونس کرنا ہوگا ہمیں سختی کے ساتھ کہ وہ اس میٹنگ کے اندر شرکت نہ کریں، اور وہ اس سینسٹیوٹیز کو سمجھتے ہیں، اور اسی سینسٹیو لینگویج کے اندر بات کرنا ہوگا جو ان کی سینسٹیوٹیز ہیں ریگارڈنگ دا سائپرس ایشو۔ تو میرا خیال ہے اس میں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ انڈونیشیا، تیسری طرف انڈونیشیا وہ ملک ہے جس سے پاکستان بننے سے پہلے یعنی پری پارٹیشن دور کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے انڈونیشیا کی آزادی کی تحریک کو سپورٹ کیا تھا، اور بدقسمتی سے انڈونیشیا کے ساتھ ہمارے وہ گہرے تعلقات نہیں ہیں جو کہ ہمارے ہونے چاہیے، جس میں اکنامک ریلیشن شپ بھی ہونے چاہیے۔ اور انڈونیشیا وہ ملک ہے جو پاکستان کو پسند کرتا ہے، پاکستانیوں کو پسند کرتا ہے، ان کے لوگ پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ مسلم دنیا کا ایک ان ٹرمز آف پاپولیشن بڑا ملک ہے، اور اس ملک کے بہتر تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ بھی معاشی طور پہ۔ تو انڈونیشیا جو ہے وہ بھی ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے، جس کے تعلقات پاکستان سے بھی بہتر ہیں اور بھارت سے بھی بہتر ہیں، کہ وہ سری نگر کے اندر G20 کانفرنس کی جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے 2 دن کی ٹورزم کے حوالے سے، اس میں شرکت نہ کریں، اور بھارت کو بھی منع کریں کہ وہاں پہ چونکہ یہ ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے، یہاں پہ اس طرح کی میٹنگ کو ارینج کرنا جو ہے وہ انٹرنیشنل لاء کی اور یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ چوتھی طرف چائنا آ جاتا ہے۔ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات کافی گہرے ہیں، ماؤ زی تنگ کے زمانے سے لے کر جب چائنا کے اندر ریولوشن آیا، اسپیشلی 1960s میں، جب ہم نے اپنے بارڈر ایشوز چائنا کے ساتھ سیٹل ڈاؤن کر لیے، اور سی پیک اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہمارے تعلقات کافی گہرے ہیں، البتہ ان کے اندر اونچ نیچ آتی رہی ہے، لیکن چائنا نے چونکہ اروناچل پردیش کے اندر جو کہ ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری چائنا مانتا ہے، وہاں پہ اپنے نمائندے کو بھیجنے سے انکار کیا اور اس کا بائیک آؤٹ کیا۔ تو چائنا اس سینسٹیوٹی کو سمجھتا ہے، اور کشمیر کے مدعے پہ ہمیشہ پاکستان کی چائنا نے مدد کی ہے، چاہے وہ سیکیورٹی کونسل کے اندر ریزولوشن کی بات ہو، یا 1962 میں سائنو انڈین وار کے دوران جو ان کی آفر تھی، اور 1965 میں جو سپورٹ تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں چائنا کشمیر کے مسئلے کو اچھی طرح سمجھتا ہے، تو لہٰذا چائنا کے اندر بھی ہمیں پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کرنی ہوگی، اور ویسے بھی سی پیک کے ہوتے ہوئے چائنا پاکستان آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے میں یہ بھی کہوں گا حکومت کو کہ وہ سی پیک کو بھی تیز تر کریں، اور جو اس کے اندر کمی بیشی رہ گئی ہے اس کو ایکٹیویٹ کریں۔ اس کے علاوہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ اب ان کا امتحان ہے۔ آپس کے اختلاف ہو سکتے ہیں، پولرائزیشن ہو سکتی ہے اندرونی معاملات کے اوپر، لیکن چونکہ کشمیر کا مدعا ایسا مدعا ہے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کشمیر کی قربانی نہیں دے سکتی، یہ اس کے لیے پولیٹیکل ڈیتھ ہوگی۔ تو لہٰذا ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر، چاہے وہ نیوکلر ویپن ہو یا چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، اس کے اوپر ایک ہونا پڑے گا، اور بیانات جاری کرنے ہوں گے، اور دنیا کے اندر یہ میسج دینا ہوگا کہ کشمیر کے مدعے کے اوپر ہم سب ایک ہیں، ہمارے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن جہاں پاکستان کا اسٹریٹجک انٹرسٹ آتا ہے وہاں پہ ہم ایک ہیں۔ اس میں پی ٹی آئی کا موقف کافی کلیئر ہے۔ حکومتی پارٹیوں پی ڈی ایم کو اپنے موقف کو بھرپور طریقے سے کلیئر کرنا ہوگا۔ اپنے پارٹی کی جو آرگنائزیشن کی پریزنس ہے دنیا کے دوسرے حصوں میں، وہاں پہ کشمیر کی ریلیز کو ہمیں ایکٹیویٹ کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے اسپیشلی میں پی ٹی آئی کو گزارش کروں گا، عمران خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کی سے جو باہر رہنے والے پاکستانی ہیں ان میں بہت زیادہ ہے، لہٰذا آپ بہت اچھے طریقے سے ان کو آرگنائز کر سکتے ہیں، اور کشمیری لیڈرز کی اس حوالے سے آپ مدد بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس مدعے کے اوپر ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک کامن جو لائحہ عمل ہے اس کو اختیار کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ جو ہماری اکیڈیمیا ہے، جو ہمارا تھنک ٹینک ہے، جو ہمارا میڈیا ہے، جو کشمیر کے ایکسپرٹس ہیں، ان کو بھی سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا، نیریٹو انتہائی ایفیکٹو بنانا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا جب پریمٹیو اسٹرائک کی امریکہ نے، تو یہ کنڈولیزا رائس جن کا تعلق اکیڈیمیا سے تھا، انہوں نے ایک نیریٹو بنا کے اس ایکشن کو جسٹیفائی کیا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس وقت پرو ایکٹیو ڈپلومیسی کی ضرورت ہے، اور اس کے حوالے سے سارے ممالک، مسلم ممالک کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا۔ یعنی میرا مطلب ہے کہ OIC کو بھی ہمیں ایکٹیو کرنا ہوگا، اور میں یہ ہمیشہ بات کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر ایک چینج آ رہی ہے سسٹمک لیول پہ۔ ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز آپ کو ایکٹیو نظر آتی ہیں، چاہے وہ یورپین یونین ہو، نیٹو ہو، شنگھائی ہو،
ब्रिक्स हो, G7 हो या G20 हो या आसियान हो, तो मैं समझता हूँ OIC के लिए इस वक्त टेस्टिंग टाइम है कि OIC इस वक्त अपना इस मुद्दे के ऊपर सख्त स्टांस लेकर अपनी से को कायम कर सकती है। अलबत्ता OIC के अंदर ऐसे कई ममालिक मौजूद हैं जिन्होंने रीजनल लेवल पे अपने सब रीजनल लेवल के ऊपर अपनी से को कायम किया हुआ है और उनका गहरा इन्फ्लुएंस है उस खत्ते की सियासत में, जिसमें आप सऊदी अरब को ले लीजिए, ईरान को ले लीजिए, टर्की को ले लीजिए, हत्ता कि सीरिया को ले लीजिए, मलाइशिया को ले लीजिए। तो मेरा ख़्याल है ये बेहतरीन वक्त है OIC के लिए भी एक चांस है। इस हवाले से भी जो OIC के अंदर भी हमें अपनी डिप्लोमेसी को तेज़ करना होगा। तो हमारी जो सफारतकारी है वो प्रोएक्टिव होनी चाहिए, ऑफेंसिव होनी चाहिए, फ्रंट फुट के ऊपर हमें खेलना होगा, सारे मुस्लिम ममालिक से हमें कांटेक्ट करना होगा, हमें एक इन्फ्लुएंशियल बयानिया बनाकर उसको प्रॉपर डिसिमिनेट करना होगा अपने मीडिया से भी और सेंटर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से भी, और अपने सफारतकारों को जहाँ जहाँ वो मौजूद हैं उन्हें एक्टिवेट करना होगा और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी मिलकर एक बयानिए को अख्तियार करना होगा और उसके साथ उनकी जो प्रेजेंस है दुनिया में मुख्तलिफ़ इलाकों में, वहाँ पे भी उनको रैलीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और अपनी राय से मुझे मुस्तफ़ीद भी कीजिए। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।